السلام علیکم۔ مجھے یہاں دعوت دے کر بلانے کا شکریہ، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے تجربات کو شیئر کروں۔ میرا نام نور عریسہ مریم ہے اور میرا تعلق ٹوکیو جاپان سے ہے۔ میں ٹوکیو میں ہی پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی اور ابھی بھی ٹوکیو میں ہی رہ رہی ہوں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ایک آن لائن اسلامک کانٹینٹ کریئٹر ہوں، اور میں انسٹاگرام وغیرہ پر اپنے نظریات اور اپنے واقعات شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ جاپان میں دیگر لوگوں کو اسلام سمجھنے میں مدد مل سکے۔ میں اپنے ذاتی تجربات کے متعلق بتاتی رہتی ہوں کہ میں اسلام کی طرف کیسے مائل ہوئی اور کس طرح اسلام باقی مذاہب سے مختلف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں بات کروں اپنے بچپن کی، تو میرا بچپن کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں گزرا ہے۔ اگرچہ میرے دادا بہت اچھے انسان تھے اور وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، مگر میری دادی بہت زیادہ شراب کی عادی تھیں اور وہ اکثر شراب کے نشے میں رہتیں اور ہمارے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ میرے والد مالی طور پر بہت ہی مستحکم نہیں تھے۔ میری والدہ کو گھر کی مالی ضروریات کے لیے بہت زیادہ بچت کرنی پڑتی تھی اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ گھر میں ہر چیز سستی سے سستی لی جائے تاکہ پیسے بچائے جا سکیں، مگر وہ ہم بچوں کے لیے ہمیشہ اچھی چیز ہی لیتی تھیں اور انہوں نے ہمارے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ جبکہ میرے والد بہت ہی لاپرواہ انسان تھے اور وہ اپنی آمدن کا زیادہ حصہ اپنے عیش اور اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ میں برباد کرتے تھے۔ میری والدہ ان کو اس بات سے منع کرتیں، جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے رہتے تھے، اور میرے والد میری والدہ کو اکثر جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم سب نے اپنی والدہ کو ایسے شخص سے جان چھڑا لینے کا مشورہ دیا اور میری والدہ نے طلاق لے لی۔ اس طرح ہم اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ چونکہ میری والدہ نے جوانی بہت ہی غربت میں گزاری تھی اور انہوں نے کبھی اپنی صحت پر توجہ نہیں دی تھی، یہی وجہ تھی کہ اکثر وہ بیمار رہتی تھیں۔ پھر ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہے، اور یہ وہ اسٹیج تھی جب میں ذہنی طور پر بہت اپسیٹ ہو گئی تھی، اور عام انسانی جبلت ہے کہ وہ ایسی حالت میں کسی روحانی طاقت، کسی ہائی سپر پاور یا گاڈ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ جہاں اس کے سارے دنیاوی اسباب ختم ہو چکے ہوں، وہاں کوئی غیبی طاقت آئے اور اس کی مدد کرے۔ میری فیملی بھی دیگر اکثر جاپانیوں کی طرح شنٹوئزم پر اعتقاد رکھتی تھی، اور یہ مذہب کافی حد تک بدھزم کے قریب ہے، مگر اس مذہب میں کوئی ایک مخصوص خدا نہیں ہوتا۔ میں نے جونیئر اسکول سے لے کر ہائی اسکول تک شنٹوئزم کے مذہبی اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کی ہے، تو لازمی امر تھا کہ میں اپنی والدہ کی صحت اور تندرستی کے لیے اسی مذہب سے مدد مانگتی، اور ہماری مذہبی عبادت گاہ کو شرائن کہتے ہیں۔ میں ایک شرائن میں بطور خادمہ خدمات سر انجام دینے لگی، اور ہائی اسکول کے بعد میرا اکثر وقت شرائن میں والنٹیئر کے بطور خدمات سر انجام دیتے گزرتا۔ میری کوشش تھی کہ میں روحانی طاقتوں کو زیادہ سے زیادہ خوش کر سکوں تاکہ میری دعائیں قبول ہوں۔ مگر شرائن میں خدمت کے دوران میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح ہمارے مذہبی جذبات سے کھیل کر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دراصل ایک طرف ہمیں شرائن کے پیشوا بتاتے ہیں کہ پیسہ کچھ نہیں ہے، پیسہ انسان کی روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور شرائن صرف انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر دوسری جانب میں دیکھتی تھی بہت سارے لوگ شرائن کو جو پیسہ دیتے تھے اس میں سے بہت کم شرائن پر خرچ ہوتا تھا، اور بہت زیادہ پیسہ مذہبی پیشوا اپنے گھر لے جاتا تھا، اور اسی پیسے سے
اس مذہبی پیشوا کی فیملی ایک لگژری لائف گزار رہی تھی۔ وہ بہت بڑے گھر میں رہتے تھے، ان کے پاس مہنگی گاڑی تھی، ان کا کھانا پینا اور پہننا بہت مہنگا تھا۔ میں اس وقت تک یونیورسٹی میں آ چکی تھی اور ایک دن میں نے اپنی بہن سے شرائن میں ہونے والی کرپشن کا ذکر کیا تو میری بہن نے کہا کہ روحانی طاقتوں کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، پیسہ تو ہم انسانوں کی ضرورت ہے، اور ہم جو پیسہ خدا کو خوش کرنے کے لیے شرائن کو دیتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہ پیسہ اپنے پیاروں پر خرچ کریں۔ یہاں سے میرے دل میں شنٹوئزم سے دوری پیدا ہوئی اور میں نے دیگر مذاہب کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے میں نے بدھ مت کو اسٹڈی کیا، مگر وہ بھی 80 سے 90% شنٹو مذہب کی طرح ہی تھا اور میرے لیے کچھ خاص متاثر کن نہیں تھا۔ میری یونیورسٹی میں ایک روسی لڑکی تھی اور وہ ایک کنورٹڈ مسلمہ تھی۔ اس نے چند سال پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ وہ روزے رکھتی ہے اور شراب نہیں پیتی کیونکہ اسلام میں شراب منع ہے۔ میں حیران تھی کہ اسلام میں کھانا پینا منع ہے؟ کیا اسلام روزہ رکھنے اور دن بھر بھوکا رہنے کا حکم دیتا ہے؟ اور یہ سب میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ میرے لیے یہ ایک بالکل ہی نیا مذہب تھا۔ مجھے اس سے پہلے اسلام کے متعلق بالکل بھی کوئی نالج نہیں تھی۔ پھر میری دوستی یونیورسٹی میں ایک ملائیشین لڑکی سے ہو گئی۔ وہ حجاب لیتی تھی اور اسلام پر بہت سختی سے عمل کرتی تھی۔ ایک دن میری اس ملائیشین فرینڈ نے مجھے ٹوکیو کی ایک مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ میں نے پہلی مرتبہ مسجد میں مسلمانوں کو ایک گروپ کی صورت میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ یہاں سے میرے دل میں اسلام کے متعلق جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ مجھے سب سے زیادہ یہ جاننے کا شوق تھا کہ یہ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں۔ مجھے تو بظاہر یہاں کوئی خدا نظر نہیں آ رہا، پھر یہ سب لوگ کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ کون سی طاقت ہے جو ان کو اس طرح عبادت کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے؟ اگرچہ کچھ لوگوں کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی، مگر یہی حقیقت ہے کہ میں صرف یہی جاننا چاہتی تھی کہ مسلمان یہ سب کیوں کرتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور بس انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میں نے اسلام کے بارے میں ریسرچ شروع کر دی۔ میں نے اپنی ملائیشین دوست سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا سکھاؤ۔ میں بھی نماز پڑھ کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو نماز سے کیا ملتا ہے۔ میں دراصل خوشی کی تلاش میں تھی، میں دلی سکون کی تلاش میں تھی، اور میں نے جب سے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا میں بہت ہی خوش اور بہت ہی پرسکون رہنے لگی تھی۔ جب میں پہلی مرتبہ مسجد گئی میں نے وہاں پر بہت ہی پرسکون ماحول دیکھا، اور میں جب بھی اپنی ملائیشین اور انڈونیشین مسلم فرینڈز کے ساتھ ان کی عبادات میں شریک ہوتی مجھے بہت ہی سکون ملتا، اور یہ دلی خوشی اور سکون ہی تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ فوراً ہی کر لیا تھا۔ میں نے اگرچہ نماز، روزہ اور کئی عبادات کو انجوائے کیا تھا، مگر میرے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کا سفر 4 سال پر محیط تھا، اور مجھے یہ فیصلہ کرنے میں 4 سال لگے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ مجھے کس چیز نے اسلام کی طرف مائل کیا، تو وہ کوئی ایک چیز نہیں تھی، بلکہ وہ کئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مجموعہ تھا۔ مثال کے طور پر نماز۔ 5 وقت نماز پڑھنا آپ کی زندگی کو ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قلبی سکون اور خوشی جو مجھے ان عبادات سے ملتی تھی، اور سب سے بڑھ کر قرآن۔ جی ہاں، قرآن ہی وہ آخری اور فائنل چیز تھی جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کا فائنل اسٹیپ لینے کی طاقت عطا فرمائی۔ دراصل میں کئی سالوں سے قرآن کی مختلف آیات انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ چکی تھی،
مگر میں نے آج تک قرآن کو ایک کتاب کے بطور نہیں پڑھا تھا۔ ایک دن میری ایک فرینڈ نے مجھے جاپانی ٹرانسلیشن والا قرآن مجید لا کر دیا اور میں نے پہلی مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا۔ پڑھ کر میں حیران تھی کہ یہ تو واقعی بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور اس کا ایک ہی پیج پڑھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خدا کی کتاب ہے۔ اور قرآن کے ذریعے مجھے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو چھو لیا تھا، اور جس دن میں نے پہلی مرتبہ قرآن کو پڑھا، میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور میں نے اسی دن مسجد جا کر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب میں شہادت کے کلمات پڑھ رہی تھی، میرے لیے ایک ایک لفظ بھاری ہو رہا تھا اور میں رو رہی تھی۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میری دوستوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے اللہ نے مجھے ہمت دی کہ میں نے شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ مجھے نہیں پتا یہ فیلنگ سب کی ہوتی ہے یا نہیں، بہرحال میری یہی فیلنگ تھی اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری والدہ کے علاوہ کسی کا رویہ نیگیٹو نہیں تھا۔ میری بہن بہت خوش تھی، اس نے مجھے مبارکباد دی اور اس نے جاپانی زبان میں کہا اوم تو، جس کا مطلب ہے کانگریچولیشنز۔ البتہ میری والدہ بہت زیادہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ تم اب میری بیٹی نہیں رہیں اور مجھ سے کبھی بات مت کرنا۔ پھر میری بہن نے والدہ کو راضی کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس نے والدہ کو سمجھایا اور آخر ایک دن والدہ نے مجھ سے اپنے برے رویے کی وجہ سے سوری کیا اور مجھے گلے لگا کر روتی رہیں۔ میں نے حجاب لینے سے پہلے اپنی فیملی اور اپنے آفس والوں سے باقاعدہ اجازت لی کہ وہ مجھے اسکارف کے لیے الاؤ کریں۔ اگرچہ میرے آفس کے لوگوں نے اس کی اجازت دے دی، مگر میرے لیے اپنی والدہ کو راضی کرنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ پھر انہوں نے مجھے حجاب پہننے کی اجازت اس شرط پر دی کہ میں ان کے سامنے اس حجاب کو نہیں پہنوں گی، تو میں گھر سے آفس کے لیے بغیر حجاب کے نکلتی اور باہر بس اسٹاپ پر آ کر حجاب پہن لیتی تھی۔ آج میں اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کی زندگی پر غور کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اگر میرے دادا دادی اور والدین سب مسلمان ہوتے تو ہماری فیملی اس طرح تباہ نہ ہوتی، اور اسلام پر عمل درآمد سے ہماری زندگیاں بہت ہی آسان اور بہت ہی پرسکون ہوتی۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت پسند ہیں۔ ان کی احادیث میں جس طرح انسانوں کو بہترین معاشرہ بلڈ کرنے کی تعلیمات سکھائی گئی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی میں ایک دن عطا کریں کہ میں وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار سکوں تو میں آخری حج والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا اور آخری خطبہ جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا وہ خطبہ لائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا پسند کروں گی۔ آخر میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ حقیقی خوشی اور سکون صرف اسلام میں ہی ہے۔ اگر آپ ایک پرسکون اور خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آئیے اسلام کا مطالعہ کیجیے۔ یہاں جاپان میں مسلم کمیونٹی بہت ہی کم ہے اور لوگوں کو اسلام کے متعلق معلومات بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ اسلام کی جاپان میں زیادہ سے زیادہ تبلیغ کروں اور لوگوں کو اسلام کی سچائی بتاؤں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔